الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام اور عزیز کارکنان جماعت اسلامی، ذمہ داران جماعت اسلامی، جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک اب آگے بڑھ رہی ہے اور ممبر سازی مہم ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس بڑی مہم میں شانہ بشانہ ہیں، بہترین طریقے سے سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ملک کی تاریخ کا ایک زبردست اور بہترین دھرنا راولپنڈی میں 14 دن دیا تھا، اور اس دھرنے میں ہماری ڈیمانڈ نہ ذات کی تھی نہ پارٹی کی تھی، بلکہ خالصتاً جو عوام کے ایشوز تھے ان پر ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا، اجاگر کیا اور ہم پوری قوم کی آواز بن گئے۔ خاص طور پر بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور اسی طرح جو آئی پی پیز کا دھندا اس ملک میں چل رہا ہے اس کو ہم نے جس طرح سے نمایاں کیا، ایکسپوز کیا، پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ پاکستان میں ایک مخصوص قسم کا ٹولہ پاکستان کو کس طرح سے لوٹ کے کھا رہا ہے۔ حکومت نے ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اگرچہ انہوں نے اپنے طور پر کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے، اور صوبہ پنجاب میں تو انہوں نے 2 مہینے کے لیے 14 روپے کی بجلی کی قیمت کم کی ہے، اور اس پورے دھرنے سے لے کر اب تک پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 40-50 روپے کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پر جو اسپرٹ اس معاہدے کی ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو لگام دی جائے۔ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بجلی جو وہ بناتے نہیں ہیں اس کے پیسے بھی چارج کرتے ہیں، اور جب وہ پیسے چارج کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے تو یہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ پیسہ ہمارے بجلی کے بلوں میں جو وہ قیمت بڑھا کر اور مزید ٹیکس لگا کر وصول کرتے ہیں، اس پیسے سے ناجائز طریقے سے ہم سے وصول کر کے وہ ناجائز پیمنٹ ان کو کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ اور کتنا بڑا بحران ہے۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ان آئی پی پیز کو لگام دی جائے، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کی جائے، اور یہ جو پورا فائدہ ملے گا وہ پاکستان کی قوم کو دیا جائے۔ ہمارے بجلی کے بل کم کریں، ہمارے بل کم ہوں گے تو ہماری تجارت بھی چلنے لگے گی، ہماری زراعت بھی چلنے لگے گی، ہمارے ٹیوب ویل بھی جو ہے وہ چلنے لگیں گے، اور اسی طرح سے جو ہے ملک میں ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو گھریلو بل آ رہے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہیں کہ کئی جگہوں پہ یہ ہمیں بات سننے کو ملی کہ جو آدمی تنخواہ پہ کام کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، اس کی تنخواہ کم اور بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں ان کا کرایہ کم اور بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کتنی پریشانی میں ہیں۔ اس پریشانی میں جماعت اسلامی ان کی آواز بنی، اور اسی طرح ہم نے تنخواہ دار لوگوں کا مطالبہ کیا۔ آپ جو لوگ اس وقت دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو دیہی آبادی ہے، جو زراعت میں ایک بہت بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے، اس وقت بھی پاکستان کے گئے گزرے حالات میں جو شعبہ نسبتاً بہتر ہے وہ زراعت کا ہی ہے۔ حالانکہ کوئی اس میں ترقی نہیں ہوئی ہے، اس میں کسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا گیا ہے، کوئی مشینیں نہیں دی گئی ہیں اس کو زیادہ اچھی، کوالٹی کو امپروو نہیں کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلہ کوئی اگاتا ہے، کوئی پھل کسی باغ میں نکلتا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس پھل کو پبلک میں لے جایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے۔ لیکن ایکسپورٹ کی کوالٹی کیسے بہتر ہو؟ تو دنیا میں یہ طریقہ رائج ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی فیلڈز ہوتی ہیں، کھیت ہوتے ہیں، کھلیان ہوتے ہیں، وہیں پر انڈسٹری لگا دی جاتی ہے پروسیسنگ کی، اور نہ صرف یہ کہ ایکسپورٹ کے قابل بناتے ہیں بلکہ اس میں مزید امپروومنٹ کر کے ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں جس سے ملکوں کو بے تحاشا زر مبادلہ ملتا ہے، بہترین معیشت ہوتی ہے اور کسان بھی خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ سارا کام کچھ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود پاکستان میں زراعت کے شعبے نے ترقی کی ہے اور آگے بڑھا ہے۔ لیکن حکومت نے زراعت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حکومت نے زراعت کے ساتھ یہ کیا کہ وہ کسان اور وہ کاشتکار جس نے پچھلے سال بڑی دل جم اور حکومت نے کہا کہ گندم اگاؤ، ہمارے پاس جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہم گندم کو صحیح طریقے سے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر سکیں گے اور کسان کو بھی پیسے ملیں گے۔
حکومت نے ریٹ طے کیے، حکومت نے کہا کہ ہم 3900 روپے، پنجاب حکومت نے خاص طور پر 3900 روپے پر من پہ جو ہے گندم خریدنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر کیا کیا؟ اپنے وعدے سے پھر گئے، جھوٹ بولا، اور حکومت کی طرف سے جو اتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے آپ اس کا تباہی کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جن کی گندم پڑی ہوئی تھی اور لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی ہم جانتے ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے ضرورت کے علاوہ بھی گندم کو رکھا ہوا ہے اور ان کو پیسے نہیں ملے، اونے پونے مڈل مین آ کر یہ گندم خریدتے رہے اور کسان برباد ہو کر رہ گیا۔ اور اب اس وقت یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اگلی مرتبہ بھی یہ گندم وہ لگائیں گے؟ جب یہ کرائسس پیدا ہو رہا تھا اس دوران میں، جبکہ پچھلے سال کی گندم موجود تھی، تو ہماری حکومت نے $1 بلین یعنی تقریباً 350 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، اور اس کے اوپر کمیٹی بنی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کرپشن ہے، یہ لوٹ مار ہے، اور جو حکومت میں شامل چند لوگ ہوتے ہیں وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور غریبوں کا یہ حق مارتے ہیں۔ پھر اس زراعت کے شعبے میں بھی ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ ایک وہ بڑے جاگیردار ہیں، ان جاگیرداروں میں بھی ایک طبقہ تو وہ ہے جو انگریزوں کا شاگرد، ان کی طرف سے عطا کردہ زمینوں کا مالک، اور ان کی نسل در نسل وہ حکومت کر رہے ہیں، وہی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، وہی جو ہے وہ ایک آدمی جج بن جاتا ہے، ایک کو فوج میں داخل کرا دیتے ہیں، ایک کو جو ہے وہ بیوروکریسی میں داخل کرا دیتے ہیں، اور پھر مزے کرتے ہیں، اور پھر پارٹیوں میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں کہ تم ایک پارٹی میں، یہ دوسری پارٹی میں، یہ تیسری پارٹی میں۔ آپ خاص طور پر اپنے پورے جاگیرداروں کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے پورے نظام کو اپنی گرپ میں رکھتے ہیں اور خود مفاد اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کسان کو کیا ہوتا ہے؟ کسان کو قرض در قرض جکڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ ایک فصل لگائی گندم کی، اس میں گورنمنٹ نے جھوٹ بولا، فصل نہیں خریدی، دیں گے وہ نہیں ملی، پھر کہا قرض دیں گے وہ نہیں ملا، اور پھر جب چاول کی فصل لگی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، ڈی اے پی میسر نہیں آئی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے اس زراعت کو تباہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو زرعی زمین ہے اس کو جو تیزی کے ساتھ کنکریٹ میں تبدیل کر رہے ہیں، سوسائٹیوں پہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے پورے ماحول کو، انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں۔ کسان کو جو ہے وہ بے روزگار کرنے کی بات ہے، جو زمین میں اور کنکریٹ میں جو پیسہ دفن ہو جاتا ہے وہ معاشی ایکٹیویٹی کو زیادہ نہیں بڑھاتا ہے، جبکہ زراعت کے نتیجے میں ہمارا جو پورا خوراک کا معاملہ ہے، فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سارا کرائسس جو زراعت کے شعبے میں موجود ہے، اور اس کی بے تحاشا جو ہے وہ اقسام موجود ہیں جس میں یہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ چھوٹا کاشتکار اور کسان ان کا مرہون منت ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کا، اور اس کی فصل بھی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی، اور وہ اپنے اتنی محنت کے بعد بھی وہ ثمر حاصل نہیں کرتا، لیکن بڑے لوگ اس میں بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس پوری سوسائٹی پر اپنی گرپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اس ظلم کے نظام کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت تنخواہ طے کرتی ہے کہ منیمم ویج ہوگی، یعنی کم سے کم تنخواہ مزدور کی اب 37,000 روپے کہی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کتنے کسان ایسے ہیں، کتنے ہاری ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ 37,000 روپے ماہانہ ہے؟ یہ تو بیچارے، یہ تو کاؤنٹ ہی کوئی نہیں کرتا کہ وہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو فصل کی آخر میں جو ہے وہ ایک آمدنی چھوٹی موٹی مل جاتی ہے، وہ بھی کتنی ملتی ہے اور کتنی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا غریب کو اور چھوٹے کاشتکار کو تو انہیں برباد کر کے رکھتے ہیں، اور چند لوگ جو ہے طاقتور بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس پوری صورتحال کو عوام کے سامنے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ برسہ برس کے ظلم کے نتیجے میں جو صدیوں سے یہاں پر چل رہا ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی لوگوں کو ریلیف نہیں ملا، لینڈ ریفارمز نہیں ہوئیں۔ ہمارے ہندوستان، اس نے لینڈ ریفارم کی، اور آج ان کے ہاں جو ہے بہت ساری چیزیں نسبتاً آزاد ہیں، لیکن پاکستان جیسا ملک جو بنا اسلام کے اصولوں کے مطابق تھا، جو انگریزوں کی ان جاگیروں کو تقسیم ہونا چاہیے تھا عام کسانوں کو، یہ نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ استحصال بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر یہ استحصال صرف زراعت میں نہیں ہے، یہ تعلیم کے شعبے میں۔ ہم کتنے غریب لوگ کسان ایسے ہیں، کتنے مزدور ایسے ہیں جن کے بچوں کو کوالٹی کی معیاری تعلیم مل سکتی ہے اس وقت ملک میں۔ صورتحال تو یہ ہے کہ 5 سے 15 سال تک کے بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے، اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ، اب یہ تقریباً 75 لاکھ ہو گئے ہیں، 2.25 کروڑ بچے ایسے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، وہ اسکول میں نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ! کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔
ہمارا حق ہے کہ ہمارے ہر بچے کو تعلیم ملے اور معیاری تعلیم ملے، اور معیاری تعلیم وہ ملے جو امیر کے بچے کو ملتی ہے، جو بڑے جاگیردار کے بچے کو تعلیم ملے وہی کسان کے بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم دولت سے ملتی ہے، پیسے سے ملتی ہے، سرمایہ سے ملتی ہے، اور غریب کا تو کام ہی ہے کہ اگر کوئی سرکار کا اسکول اس کو دستیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اب وہ سرکار کے اسکول بھی ہماری حکومت برباد کر رہی ہے، 14,000 اسکول لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، جان چھڑا رہی ہے گورنمنٹ، صرف پنجاب حکومت یہ کام کر رہی ہے، اور خوشنما باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے بچے کو ایک جیسی تعلیم ملے، ہمارا حق ہے کہ صحت کی سہولتیں ملیں، ہمارا حق ہے کہ ہمیں زراعت کے لیے مطلوبہ سہولیات فراہم کی جائیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں کی چیزیں جو ہے وہ دستیاب کی جائیں۔ اس لیے جماعت اسلامی عوام کے حق کی اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے، اور یہ عین دین کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ظلم کی جو شکلیں سماج میں موجود ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ ہم اس کو حق کی آواز سمجھتے ہیں، ظلم کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں بات کرنی ہوگی اور ایک بڑی تحریک برپا کرنی ہوگی۔ ہم زندہ باد مرد آباد کی محض تحریک نہیں ہے کہ بس اس میں کوئی فرد، کوئی پارٹی اور کوئی خاندان کی پرستش پارٹیوں میں ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ خاندانوں کے پیچھے چلتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ پہ پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، اسی کے نتیجے میں بربادی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، جماعت اسلامی عام لوگوں کی جماعت ہے، جماعت اسلامی پورے پاکستان کی جماعت ہے، جماعت اسلامی میں کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں کوئی مسلک پرستی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا جماعت کا حصہ بنتا ہے۔ ہمارا تو مائنورٹی ونگ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ہماری اقلیتی برادری کے بہت لوگ اس وقت جماعت اسلامی کے ممبر بن رہے ہیں۔ انہیں اعتماد ہے کہ جماعت اسلامی اگر اسلامی نظام کی بات کرتی ہے تو اسلامی نظام تو سب سے زیادہ پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ اگر واقعی اسلام کا نظام قائم ہو تو اقلیتیں سب سے زیادہ سکون میں ہوتی ہیں کہ ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کی مذہبی آزادی ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ بنیادی جتنے حقوق انسانی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے، جتنے مسلمانوں کے حقوق ہیں اتنے بنیادی انسانی حقوق اقلیتوں کو ملتے ہیں۔ تو کجا یہ کہ ہم فرقوں میں تقسیم کریں، یہ فرقے بازی کے نتیجے میں کوئی دیوبندی بن جائے اور اپنی دکان لگا لے، کوئی بریلوی بن جائے اور اپنی دکان لگا لے، کوئی شیعہ میں تقسیم کرے اور اپنی دکان لگائے، کوئی سنی بن کر دکان لگائے، کوئی اہل حدیث بن کر۔ لوگوں نے دین پھیلانے کے بجائے اپنی دکانداری کا نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ تقسیم ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو جوڑنے والے بنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بنیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر، یعنی کیا دین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹی فرقہ مسلکی معاملات میں لڑیں آپس میں، یا یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کس طرح سے ہمارے فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، اور اب اس نے لبنان میں بھی پیجر کی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے لوگوں کو بموں سے اڑانا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نماز جس میں جس طرح سے بھی پڑھ لی جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ مل جاتی ہے، ساتھ مل جاتا ہے، اس سے تعلق مل جاتا ہے، تو اس بنیاد پہ لوگوں کو لڑائیں؟ یا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کا حصہ، ہماری شہرک کے اوپر اس وقت 10 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں جس نے کشمیر پہ لوگوں کا استحصال کیا ہوا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقسیم کرتے ہیں اور دین کی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے۔ لہٰذا جو کشمیر ہے، اس کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی ایک بہت واضح موقف رکھتی ہے کہ اسے ہمیں بالآخر آزاد کروانا ہے، اور جو لوگ بھی سودے بازی میں ملوث ہیں ان لوگوں کو پوری قوم کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ تو یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ فرقہ بازی تو بنیادی ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کرتی، ظلم کو ایڈریس نہیں کرتی، اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت میں جو شرک ہو رہا ہے، چند انسانوں کے خدا بن بیٹھے ہیں، چند قومیں پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو کر اپنی مرضی کا نظام چاہتی ہیں، چند ممالک اور چند اس کے ایک خاص طبقہ پوری دنیا پر ظلم اور استحصال کر رہا ہے، اس شرک کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا جماعت اسلامی اس فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی قوم پرستی، لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہیں کرتی۔ ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم در تقسیم سب سے زیادہ فائدہ جس چیز کو پہنچاتی ہے وہ ظالم طبقہ ہوتا ہے۔ مظلوم بکھر جاتے ہیں، ظالم متحد رہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مظلوموں کو اکٹھا کریں اور ان ظالموں کو تقسیم کر دیں، ان کو کمزور کر دیں۔ اس کے لیے ہم جماعت اسلامی کی اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی ممبرشپ محض کوئی ممبرشپ نہیں ہے، جماعت اسلامی کی ممبرشپ کے نتیجے میں ہم اگر ایک قوت بنیں گے، ایک طاقت بنیں گے، تو یہ پاکستان کی طاقت ہوگی، یہ اسلام کی طاقت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جماعت اسلامی کے لوگ کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. جو ممبر بن جائے، جو اسمبلی میں چلا جائے، اس کا ذاتی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں لوگوں کی. سیلاب آئے تو جماعت اسلامی، زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی، گھر بنا کر دینے ہو تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے جماعت اسلامی، کسی کی مدد کرنی ہو تو جماعت اسلامی، کوئی ملک کو چیلنج درپیش ہو، مشکلات پیدا ہو جائیں تو جماعت اسلامی کے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مشرقی پاکستان جب جدا ہو رہا تھا تو ہم پاکستان بچانے کے لیے ہمارے نوجوان اپنی جانیں پیش کر رہے تھے. اور حسینہ واجد جو اس وقت بنگلہ دیش کی 15 سال اس نے آخر میں حکومت کی ہے لگاتار، کتنے لوگوں کو اس نے جماعت اسلامی کے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جو پاکستان کے لیے خون دینے والی. افغانستان کے پہاڑوں پہ جماعت اسلامی اور اس کے نوجوانوں کے خون کے نشانات بھی موجود ہوں گے اور ان کی قبریں بھی موجود ہیں. کشمیر کی برف پوش پہاڑوں پہ الحمدللہ داد شجاعت دینے والے لوگ ہیں. تو یہ جماعت اسلامی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے. جماعت اسلامی کی قوت پاکستان کی قوت ہے، اسلام کی قوت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ظالم طبقے سے لڑنے کے لیے جس کے پاس وسائل ہیں، زمین رقبے بھی ان کے، اور پھر گنے کی ان کی جو ہے وہ شوگر ملے بھی ان کی، آئی پی پیز بھی ان کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ جو کنیکشن ہے اس میں فوج کے جرنیل بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں ٹاپ کے بیوروکریٹ بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں بڑے جاگیردار اور بڑے صنعتکار بھی شامل ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. نعرے کچھ بھی لگاتے ہوں، یہ تمام لوگ ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور نون ایشو پہ پوری قوم کو لگا کر رکھتے ہیں. اس پورے طبقے سے اگر جان چھڑانی ہے تو ایک قوت تو بننی پڑے گی نا. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تو وسیع کرنا پڑے گا. جماعت اسلامی اس پوزیشن میں کتنا لڑ سکتی ہے، کتنا کام کر سکتی ہے، لہٰذا ہمیں وسعت کی ضرورت ہے. ہم نوجوانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ مزدور شامل ہوں، کسان شامل ہوں، خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، دیہات میں کام کرنے والی عورتیں ہیں. کون ان کی آواز ہے؟ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، پھر ان کی تربیت بھی کریں، ان کو دین بھی سکھائیں، ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر بھی چلیں اور ان کی آواز بھی بنے، مزدوروں کی آواز بنے. انڈسٹری کے اندر لاکھوں ملینز کی تعداد میں ڈیلی ویجز کے اوپر مزدور کام کرتے ہیں، عورتیں کام کرتی ہیں، ٹھیکیداری نظام چلتا ہے، کوئی ان کو ملازمت کے حقوق نہیں ملتے. ان کی کون آواز بنے گا؟ ان کو کون ساتھ لے کر چلے گا؟ اس لیے میں تمام جماعت اسلامی کے کارکنوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ممبرشپ کیمپین اس کو دینی جذبے کے ساتھ چلائیں، ملی جذبے کے ساتھ چلائیں. قوت میں ڈھلنے کا یہ پہلا عمل ہے. اس کے بعد پھر ہمیں ان کو جو ہے وہ مختلف کمیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے. ہم دیہاتوں میں خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ دیہاتوں کی بنیاد پر جماعت اسلامی کی کمیٹیاں قائم ہوں، کسان کمیٹیاں قائم ہوں، مزدور عوام کمیٹیاں قائم ہوں، اور نوجوانوں کی کمیٹیاں قائم ہوں، خواتین کی کمیٹیاں بنیں، اور ان سب لوگوں کو ہم با اختیار بنائیں. یہ سب جماعت اسلامی ان کی پشت پر کھڑی ہو. دیکھتے ہیں کہ کون جاگیردار ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، کون ان کو یرغمال بناتا ہے. پوری جماعت آ کر ان کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو جائے. ہم تحفظ فراہم کریں ان غریبوں کو، ان مزدوروں کو، ان کسانوں کو جو پس رہے ہیں اور آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ کام انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ بڑے پیمانے پہ لوگوں سے رابطہ کریں گے. اب یہ جو دن آپ کے پاس رہ گئے، ان دنوں میں آپ اپنی ممبرشپ کو وسعت دیں. لوگ جماعت اسلامی کو سن رہے ہیں، آپ ان کی آواز بنیں. تو کیوں ہم نہیں جائیں لوگوں کے پاس؟ کیوں نہیں پہنچے ان کے پاس؟ نئے کارکن تلاش کریں گے تو آپ کا پلیٹ فارم بھی وسیع ہوگا، آپ کی قوت بھی زیادہ جو ہے مجتمع ہوگی. اس لیے انفرادی سطح پر ہر کارکن اپنی ایک فہرست بنائے، اپنے دوست احباب جاننے والے، اپنے مختلف اس میں ملازمتیں کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے، پرانے محلوں میں اور پرانے شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے، اور اس کے بعد ان سے رابطہ کریں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کم از کم 70-80% لوگ آپ کے ممبر بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ تو اس سے بھی بہتر ہے. اسی طرح سے آپ اپنے محلے میں نکلیں، مختلف جگہوں پہ کیمپ لگائیں. کیمپ نہیں لگتا تو ویسے ہی چل پڑیں. ایک دیہات میں جائیں، 10-15 کارکن مل کر، اور پورے دیہات میں ایک دن جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں، اکٹھا کریں، سمجھائیں، ممبر بنائیں، پورا دیہات اپنے ساتھ ملا لیں. کسی بھی جگہ شہر میں، قصبے میں جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بازاروں میں چلے جائیں، چوک میں چلے جائیں، چوراہوں میں چلے جائیں، مسجد میں جا کر کھڑے ہو جائیں، بات کریں ہر جگہ پر. کیونکہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ایسا بیگیج نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کوئی شرمندگی ہو.
پورے اعتماد سے بات کریں کہ ہم تو سب کی آواز بننے والے لوگ ہیں. تو آگے بڑھیے، ممبر بنائیے، قوت میں ڈھالیے سب کو، اور پھر اس کے بعد آگے کے مراحل کو طے کیجیے. ابھی تو ہمیں اعلان کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ تمام امور جس کو ہم نے اٹھایا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. ہمیں لوگوں کی ریلیف کے لیے کام کرنا ہے. حکومت کا معاہدہ اب ختم ہونے کو ہے، لیکن ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کا تعاقب کریں گے. اور آئندہ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں کہ ہم کوئی بڑی کال آپ کو دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے اپنا پلیٹ فارم بھی وسیع کریں، تیاری بھی پوری کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور جماعت اسلامی لیڈ کرے گی اس پاکستان کو، اور پاکستان کے غریب لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو، محکوم لوگوں کو. اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود اپنے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا کریں، خدا خوفی پیدا کریں، ملک سے محبت کو اپنے بچوں میں بالکل ان کے دل و دماغ میں اتاریں، مایوس نہ کریں لوگوں کو. مایوس لوگ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ممبر بنیے، ممبر بنائیے، قوت بنیے، قوت میں ڈھال دیجئے، اور بڑے انقلاب کی تیاری کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.